بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون وقال اللہ تبارک وتعالی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال علیہ الصلاۃ والسلام ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن آمنت باللہ یا رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی محترم معظم محتشم ناظرین اکرام، آج قرآن و سنت کی روشنی میں دو چیزوں کی طرف میں توجہ دلواؤں گا۔ ایک ہیں علماء کرام اور دوسرے اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی شان بیان فرمائی ہے کہ ان کا کام بمستحفظکم کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت ہے۔ اس حفاظت کا ذریعہ اللہ نے علماء کو بنایا ہے، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ ربانیون، ربانیین اللہ والے، رب والے۔ فرمایا کہ آپ رب والے بن جائیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھانے والے ہیں، اس کی تدریس کرنے والے ہیں۔ آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہاں میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں علماء کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور وہ کس سلوک کے، کس عزت کے، کس احترام کے مستحق ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک ان کے ساتھ اسی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئے۔ پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی کتاب کا محافظ، ان کو پڑھنے والا، ان کو تدریس کرنے والا فرمایا ہے، اور اس کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کی ہے کہ یہ میری کتاب کے پڑھانے والے ہیں۔ میری کتاب کی حفاظت، اس کی زیر زبر نقطہ، اور اس کے یہاں تک کہ اس کی تفاسیر، اس کے تراجم تک کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہیں سے کوئی بھی قرآن کریم کی عبارت میں غلطی کرتا ہے، لکھنے میں، پڑھنے میں، تو علماء اس کی تصحیح کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ قطعاً بھی چشم پوشی نہیں کرتے، چاہے وہ غلطی کرنے والا دولت مند ہو یا فٹ پاتھ پر گزارا کرنے والا ہو۔
جہاں قرآن کریم کے پڑھنے یا لکھنے میں کوئی غلطی کرے گا، علماء اکرام فوراً متوجہ ہوں گے اور اللہ کی کتاب کو اس تحریف سے پاک رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اسی طرح جہاں کسی نے قرآن کریم کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں غلطی کرنے کی کوشش کی تو علماء اکرام فوراً امت کو متوجہ کرتے ہیں کہ یہ جو بیان کرنے والا، لکھنے والا لکھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، یہ قرآن کریم کے منشے کے بالکل خلاف ہے، صحابہ اکرام کی تفسیر کے خلاف ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ قرآن کریم کو ہر اعتبار سے حفاظت کا یہ سبب بننے والے یہ علماء اکرام ہیں۔ جب ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلی گئی تو ان کا مقام بھی اتنا ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام بن جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسبت اللہ کی کتاب کے ساتھ لگ گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام علماء، جتنے بھی علماء ہیں، جس نبی کے بھی وہ کتاب کے عالم ہیں، شریعت کے جاننے والے ہیں، ان تمام علماء کے بارے میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہر نبی کے دور کے اندر اس پر جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کے پڑھنے، پڑھانے، اس کی حفاظت کرنے والے وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس وقت کے علماء یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ ہمیں اس سے یہ سبق دیا گیا کہ آپ کسی عالم کے خاندان کو نہ دیکھیں، اس کے علاقے، زبان، اس کے قد بت، اس کے رنگ روپ، اس کے ملک کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ یقیناً اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور حضور کے وارث سے وہ محبت نہیں رکھتا، احترام نہیں کرتا، اکرام نہیں کرتا، تو وہ اپنے دعوے میں مکمل طور پر سچا نہیں کہلا سکتا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس وقت علماء حق، جن کی زندگیاں پڑھنے، پڑھانے، مساجد کو آباد کرنے اور مدارس کو آباد کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ دنیا کے عیش و عشرت سے کنارہ کش ہیں، معمولی وظائف پر وہ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح دنیا کما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے، قرآن کے لیے، احادیث طیبہ کے لیے، فقہ اور عوام الناس مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں۔ ان کے بچوں پر محنت کر رہے ہیں۔ ان کا احترام، ان کی عزت اسی مرتبے کے مطابق اگر ہم کریں گے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر علماء اکرام کی ناقدری ہوگی، جس طرح کے معاشرے میں بعض لوگ ناقدری کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، کوئی خرابی نہیں جس کی نسبت وہ علماء کی طرف کرتے تھکتے نہیں ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی مسجد کے میناروں سے آواز اللہ اکبر کی، بارش ہو، گرج چمک ہو، زلزلہ ہو، آندیاں آئیں،
یا کوئی بھی آفت ٹوٹ پڑے، کرفیو لگ جائیں، فسادات برپا ہو جائیں، تمام کے تمام لوگ گھروں میں دبک جاتے ہیں، لیکن مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کی صدا جس طرح شہروں میں بلند ہوتی ہے، اس طرح پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی بلند ہوتی ہے، اور اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور اس میں تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے، یہ کون سر انجام دے رہا ہے؟ یہ وہ علماء ہی سر انجام دے رہے۔ ہم اتنی بڑی نعمت کہ اتنی ناقدری کے باوجود پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، کچی پکی مساجد میں، کچے پکے مکانوں میں قرآن کی تعلیم، نمازوں کا اہتمام اور اذان کا اہتمام، اس سے آگے پھر مساجد کی صفائی اور اس کی پاکیزگی کا فریضہ ہر حال میں نبھانے والے، ہم ان کی اگر عزت نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں رکھتے ہیں، تو کیا اس دعوے میں ہم سچے ہوں گے؟ اس بات کی طرف توجہ دلانا میرا مقصد ہے کہ ہم یہ کونوا ربانیین، جن کے اوقات شب و روز، خوشی غمی مسجد کے ساتھ وابستگی میں گزرتی ہے، جن کے لیے چھٹیوں کا کوئی شیڈول نہیں، جو اپنے اقربا، رشتہ دار، برادری کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں وہ مساجد کی آبادکاری کے لیے شب و روز صرف کر رہے ہیں، تو اس کی قدر ہمیں کرنی ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر ان کے علماء اس قدر قربانیاں دینے سے عاجز ہیں جس قدر قربانیاں اس امت کے علماء، اس امت کے حفاظ، اس امت کے خادم، وہ اسلام، اہل اسلام، عبادت گاہوں کی، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن پاک کی خدمت کرتے ہیں، ان کی قدر و منزلت ہماری رگ رگ پہ بسی اور رچی رہنی چاہیے۔ دوسری چیز، اہل بیت اطہار۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم نے نقل فرمائے ہیں کہ میں تم سے کوئی اس ایمان کی دعوت پر، توحید کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مجھے تحفے تحائف نہیں چاہیے، کوئی منفعت دنیاوی نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت، میری اور میرے اہل بیت کی قرابت، اس کا لحاظ ضروری ہے۔ اسی لیے ایک روایت نقل فرمائی کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو 3 اچھی خصلتوں کی تعلیم دو، تربیت کرو۔ پہلی چیز حب نبیکم، کہ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اپنے نبی کی محبت کی تربیت دو۔ اب نبی کی محبت کیا ہوگی کہ اپنے نبی کی سنتوں پر بچوں کو لاؤ، نماز، لباس، کھانا پینا اور قضاء حاجت، گھر سے نکلنا، واپس آنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کو بچوں کی گٹھی میں ڈال دو۔ یہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا کہ ان کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنا، اس کی تعلیم دینا، اس پر تربیت کرنا۔
دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ حب اہل بیت ہی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے گھر کے افراد، اور وہ افراد کون ہیں؟ امہات المومنین ساری کی ساری، آپ کی بیٹیاں ساری کی ساری، آپ کے داماد سارے کے سارے، آپ کے اوپر ایمان لانے والے چچا اور آپ کی خالائیں، جن جن کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں ہیں، آپ کے نکاح میں جس کی بیٹی، جس کی بہن، اور اسی طریقے سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کے دامادوں کے رشتہ دار، ان سب کی عزت اور احترام، اس کا اپنی اولاد کو تعلیم دینا کہ حضور کے ساتھ جن جن کے جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ان رشتوں کا پاس لحاظ کرنا، ان کی عزت اور احترام کرنا، یہ اپنی اولادوں کو سکھانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وقراءۃ القرآن، پھر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا پابند کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہیں اور شفاعت کا باعث ہیں۔ اسی طریقے سے آج معاشرے کے اندر ہم سادات کا نام لیتے ہیں، لیکن جب ان کی غربت افلاس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ ہم ان پر ترس نہیں کھاتے، ہم ان پر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرا رشتہ دار غریب ہے، اس کا چولہا نہیں جل رہا، اس کا بجلی کا بل، اس کا گیس کا بل، اس کی بیماری مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن اسی جگہ پر سادات کا گرانا ہے اور ان کا چولہا بجھا ہوا ہے، اور میں یہ کہہ کر بالکل مطمئن ہو جاتا ہوں کہ ان پر زکوٰۃ تو لگتی نہیں ہے، تو گویا کہ میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ زکوٰۃ تو ان پر لگتی نہیں ہے تو بھوکے رہتے اور رہتے رہے۔ حالانکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح میرے اندر یہ ایک تمنا اور شوق اور جذبہ ہے کہ میری شفاعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اس کے لیے میں دعا بھی مانگتا ہوں کہ میری شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، لیکن میں یہ سوچتا کیوں نہیں ہوں کہ شفاعت کے حصول کے لیے مجھے ان اعمال کا کرنا ضروری ہے جن سے وہ شفاعت مجھے حاصل ہو جائے، اور وہ چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ، جو محبوب کام ہیں ان کو اپنانا۔ اس میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو یہ چیز کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طبقہ ہے حضور کا وارث اور ایک طبقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور رشتہ دار۔ کسی کو بھی راضی کرنے کے لیے بہترین یہ عمل ہوتا ہے کہ آپ اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ورثاء کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب ورثاء میں حفاظ، علماء اور مساجد، مدارس، قرآن کریم کے معلمین، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں۔ ان کو خود اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے وارث ہیں، یعنی میرے بعد میرا جو کام ہے اس کو یہ کرنے والے ہیں، آگے بڑھانے والے، پھیلانے والے۔ تو ہمیں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جذبہ کافما ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو، تو ہمارے لیے آسان عمل ہے کہ ہم ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، اس کے لیے ہم ذریعہ کفالت بن جائیں، ہم اس کی کفالت کرنے والے بن جائیں۔ یہ بہترین عمل ہے۔ اور دوسرا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ سادات اکرام جو ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں اور ان میں جو تنگ دست ہے، اس میں سے کسی ایک گھرانے کی کفالت ہم اپنے ذمہ لے لیں،
ہم دیگر کتنے لوگوں کو دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، بسا اوقات نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو وہاں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ایک سادات کا گرانہ، اس کا ماہانہ اپنی حسب توفیق خرچہ وہ میں برداشت کرتا ہوں، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ میں اللہ سے قوی امید رکھ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ نے حضور کے سے محبت کرنے والے ہیں، اور حضور جن سے محبت کرتے ہیں آپ نے ان سے محبت کی، اور کی کس کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی بڑے ہی غیور ہیں، بڑے ہی باغیرت ہیں، اللہ کے نبی بڑے ہی باغیرت ہیں۔ اللہ کے نبی کسی کا احسان اپنے اوپر چھوڑتے نہیں ہیں، اور احسان کا بدلہ کیا ہوگا؟ وہ شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔